وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوزخ سے پناہ مانگنے کی فضیلت. اے عاشقان رسول، جہنم سے پناہ مانگتے رہنے کی عادت بنائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے. دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ میں رکھ. جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، 3 مرتبہ اس طرح دعا مانگی تو وہ جہنم دعا کرتی یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ میں رکھ. پناہ ان الفاظ میں بھی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا. آمین. رسول کریم شاہ آدم و بنی آدم، رسول اکرم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور و دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت یعنی قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات. اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک کے یہ الفاظ، جس نے نماز کی حفاظت کی اس طرح کہ نماز ہمیشہ پڑھے، صحیح پڑھے، نماز ہمیشہ پڑھے، صحیح پڑھے، دل لگا کر اخلاص کے ساتھ ادا کیا کرے. یہی معنی ہے نماز قائم کرنے کے، جس کا حکم قرآن کریم نے بارہا دیا. اقیموا الصلاۃ، بار بار قرآن میں یہ لفظ آیا نا، اقیموا الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو. اقیموا الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرو. اور حدیث پاک کے اس حصے نماز بروز قیامت نور و دلیل اور نجات ہوگی کے بارے میں فرماتے ہیں قیامت میں قبر بھی داخل ہے، قبر بھی داخل ہے قیامت میں، کیونکہ موت بھی قیامت ہی ہے، موت بھی قیامت ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ نماز قبر میں اور کل صراط پر روشنی ہوگی، قبر میں بھی روشنی ہوگی، کل صراط میں بھی روشنی ہوگی. نماز کہ سجدہ گاہ تیز بیٹری کی طرح چمکے گی. سجدہ گاہ یعنی سجدے کی جگہ بیٹری کی طرح چمکے گی. اور نماز اس کے مومن بلکہ عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والا ہونے کی دلیل ہوگی. نیز اس نماز کے ذریعے سے اسے ہر جگہ نجات ملے گی،
یعنی چھٹکارا ملے گا، کیونکہ قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر اس میں بندہ کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ آگے بھی کامیاب ہوگا۔ پہلا سوال نماز کا قیامت میں، بندہ اگر اس میں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہوگا۔ مفتی صاحب یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی مزید فرماتے ہیں، ابی بن خلف وہ مشرک ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ہاتھ مبارک سے قتل فرمایا۔ مرقات میں ہے، اس میں اشارتاً فرمایا گیا کہ بے نمازی کا حشر یعنی اٹھنا، حشر کا مطلب کیا ہے؟ اٹھنا، ان کافروں کے ساتھ ہوگا، اور نمازی مومن کا حشر یعنی اٹھنا انشاءاللہ نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین یعنی نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بے نمازی کافر ہو جائے اور نمازی معاذ اللہ نبی بن جائے، بلکہ بے نمازی کو قیامت میں ان کفار کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جیسے کسی شریف آدمی کو ذلیل کے ساتھ بٹھا دینا اس کی ذلت ہے۔ پھر ایک عزت دار آدمی کو ایک شرابی کے ساتھ اگر بیٹھایا جائے تو اس کی بے عزتی ہے نا، اس کو ذلت کرنا ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ کفار یہ بے نمازی کو ابھی کافر، ابی بن خلف اور قارون، حامان، یہ بہت گنہگار ہے نا، پاپی ہے، بدکار ہے، جب ایسوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا تو کتنی حقارت کی بات ہوگی۔ لیکن بے نمازی کو ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ آگے مزید فرماتے ہیں، خیال رہے کہ قیامت میں ہر شخص کا حشر یعنی اٹھنا اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے دنیا میں محبت تھی۔ بات سمجھے؟ دنیا میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں، قیامت میں اللہ تعالی ہمیں اسی کے ساتھ اٹھائے گا، جس سے بھی ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں۔ اور جس کی طرح وہ کام کرتا تھا، بے نماز چونکہ کافروں کے سے کام کرتا تھا، کافروں جیسا کام کرتا تھا، لہذا اس کا حشر یعنی اٹھنا بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ نمازی نبیوں، صدیقوں کی نقل کرتا ہے، لہذا اس کا حشر یعنی قیامت میں اٹھنا ان کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی اور بروں کی نقل بھی بری۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا، مال کمانے کی مشغولیت کی وجہ سے جو نماز چھوڑے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ جو وزارت کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اور جو تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز چھوڑا وہ مکہ شریف کے بدنام کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابی بن خلف جنگ بدر میں پکڑا گیا۔